أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين غالب لمقال الواصفين ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی آمادہ ہیں گفتگو۔ آج دل ہے کہ عجب طریقے کی حمد کی جائے۔ حمد 3 حروف کا مجموعہ ہے، ہا میم دال۔ حمد ہے، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی حمد کی ہا حسین اور میم مصطفیٰ۔ تھوڑا جاگنا پڑے، شاید آپ سلامت رہیں، میرے بزرگوں کی داد اور دعا مل جائے تو کافی ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، جس کی حمد کی ہا حسین میم مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم حقیقت میں یہی تو حسین منی وانا من الحسین کا فلسفہ ہے۔ اگر حمد سے پہلے میم لگے تو محمد بن جاتا ہے، میم چھپ جائے حسین آئے تو اللہ کی حمد ہو جاتا ہے۔ حسین ابن علی سے بڑا کوئی حامد نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہیں، اگر کھل جاتے تو میں تشریح نہ کرتا، لیکن اب بات کلیئر کر کے جاؤں گا یہیں پر۔ حسین ابن علی سے بڑا کوئی حامد نہیں، نہ آدم ایسی حمد کر سکتا ہے،
نہ موسیٰ ایسی حمد کر سکتے ہیں. خدا کی قسم واحد حمد کرنے والا ہے حسین جو نوک نیزہ پہ بھی اس کی حمد کر رہا ہے. جو نوک نیزہ پہ بھی نہیں. اور آسان کروں, واحد سنا کے منبر پر خطیب ہے حسین. نہیں اور آسان کرتا ہوں, آج میں چہرے پڑھوں گا کہ کس کے اترتے ہیں اور کس کے کھلتے ہیں, اس لیے کہ نام حسین سے بھی چہرہ اترنے لگے تو وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں نہ کہیں یزیدیت ضرور شامل ہو گئی ہے. نوکے سنا کا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر بشر میں احد ہے حسین, جو نوکے سنا کو منبر بنا کے بول رہا ہے. بھئی بول میں بھی رہا ہوں, بولتے آپ بھی ہیں, لیکن بولنے کے لیے کچھ لوازمات چاہیے ہوتے. نہیں پہنچے, آسان کرتا ہوں. پھیپھڑوں میں ہوا بھرتی ہے, وہ ہوا پھیپھڑوں سے نکل کے لحام میں ٹکراتی ہے, لہم سے ٹکراتی ہے تو زبان میں جنبش آتی ہے, زبان میں جنبش آتے ہیں تو لب ہلتے ہیں, لب ہلتے ہیں تو حرف نکلتے ہیں, حرف نکلتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں, لفظ بنتے ہیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے, جملہ مکمل ہوتا ہے تو کلام بنتا ہے. ایک عام انسان کو بولنے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن خدا کی قسم واحد خطیب نوکے سنا ہے زہرا کا لال کہ جسم کربلا میں پڑا ہے, وہ نوکے سنا پر تلاوت کر رہا ہے. جسم کربلا میں ہے, وہ نوکے سنا پہ. جسم کربلا میں. اب جن کو ابھی تک حیرت ہے ان کی حیرت بڑھانے کے لیے, اور جن کے دل شاد ہو گئے ہیں مزید شادمانی اتارنے کے لیے, میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. خطیب نوکے سنا نے قرآن کے کس سورے کو تلاوت کیا تھا؟ سلامت. سورہ کہف. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کف نباشت زہرا کے لال کو کوئی اور سورہ نہیں آتا تھا؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے. جو مجسم قرآن ہے, میں احسان کرتا ہوں, جس کے نانا کی لبوں کی جنبش کلام خدا بن جاتی ہے, کیا اسے اور کوئی سورہ نہیں آتا تھا؟ پھر اس نے سورہ کہف ہی کیوں پڑھا؟ علماء نے بہت سی وجوہات لکھی, لیکن ایک وجہ یہ لکھی کہ سورہ کہف اس لیے پڑھا کہ سورہ کہف کی کل آیات 110 ہیں. جو اس پہ بولا ہے اسے میرا سلام ہے, جو نہیں سمجھا بات آسان کرتا ہوں. سورہ کہف کی, آپ سلامت رہیں, سورہ کہف کی کل آیات 110 ہیں. اب شیعوں کو یہ بھی میں بتاؤں کہ علی کے عدد بھی 110 ہیں. سورہ علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا کہ سورہ کہف کو باطن میں سورہ علی بھی کہتے ہیں. سورہ کہف کو باطن میں سورت علی کہتے ہیں کہ اس میں آیات 110 ہیں. زہرا کے لال نے 114 سورتوں میں سے وہ سورت پڑھی جسے سورہ علی کہتے ہیں. میں بات اور آسان کرتا ہوں تاکہ میرا جملہ ضائع نہ ہو. سورہ کوئی اور بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن سورہ علی ہی کیوں پڑھی؟ یہ آپ سلامت رہیں. یہ آپ کے قریب ایک خطہ ہے جسے دنیا کشمیر کہتی ہے.
ہے یہ جنہوں نے بسم اللہ کا انہیں پتہ ہے، باقی پاکستان کے باہر رہتے ہیں، ہے نا جی۔ خدا نہ کرے اگر جنگ چھڑ جائے، اور انشاءاللہ و تعالی ہماری پاک آرمی خدا انہیں توفیق دے، آپ تو گھرے بھی آرمی میں ہوئے ہیں، یہ کشمیر جیت لے تو کیا یہ اعلان کریں گے ہم نے لکھنؤ فتح کر لیا، ہم دہلی تک پہنچ گئے، ہم نے بمبئی پہ قبضہ کر لیا؟ کیا اعلان ہوگا؟ سلامت رہیں، ہم نے کشمیر جیت لیا۔ اس کا مطلب اعلان فتح بتاتا ہے کہ مقصد جنگ کیا ہے۔ اعلان فتح بتاتا ہے کہ مقصد جنگ کیا ہے۔ اگر کوئی کشمیر جیتے گا تو اعلان کرے گا ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے۔ اعلان فتح بتائے گا کہ جنگ کشمیر میں چھڑی تھی، مقصد جنگ کشمیر تھا۔ حسین ابن علی چاہتے تو نوکے سنا پر سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے تھے، سورہ رحمان بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ سورہ پڑھا جسے سورہ علی کہتے ہیں، اس لیے کہ اعلان فتح بتاتا ہے کہ مقصد جنگ کیا ہے۔ زہرا کے لال نے نوکے سنا کو منبر بنا کر سورہ علی پڑھ کے قیامت تک کے لیے ہر ملا کی زبان کو بند کر دیا کہ یاد رکھو کربلا کی جنگ نماز روزے کی جنگ نہیں تھی، علی اللہ کی جنگ ہے۔ مل گئے کربلا کی جنگ۔ دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چہرے اتر رہے ہوں تو میں پھر ان کے گھر تک جانے لگ جاتا ہوں۔ حسین کے نام پہ تو چہرہ کھلائیے گا مسئلہ، اس لیے کہ وہ علی ہے کہ جس سے محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری، لیکن حسین وہ واحد ہستی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا حسین تجھ سے محبت وہ کرے گا جو انسان ہوگا۔ اب جو نام حسین پہ بھی چہرہ اتار کے بیٹھا ہے وہ پھر گھر جا کے خبر لے کہیں دو ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان تو نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے لیے انسان ہونا، خطیب نو کے سنا سورہ علی پڑھ رہا۔ اچھا کوئی غلط فہمی نہ لے کے جائے کہ ناؤذ باللہ وہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بات شاید صحیح سے کنوے نہ ہو پائے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال آ جائے اور وہ بعد میں بانیان کو منتظمین کو تنگ کرے، تو میں بات آسان کر، نماز کے انکاری نہیں ہیں ہم بھئی، نماز تو کربلا میں عمر ابن سعد بھی پڑھ رہا تھا۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں، تاریخ کہتی ہے جب انہوں نے زہرا کے لال کے سر کو تن سے جدا کیا، زمین میں زلزلہ آیا، سرخ آندھیاں چلنے لگیں، اس وقت شمر جو حافظ قرآن تھا، پانچوں وقت کا نمازی تھا، کوفے کی مسجد کا پیش امام تھا، اس نے عمر ابن سعد کی طرف دیکھے گا اب تو سرخ آندھیاں چل رہی ہیں، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، یہ بتا کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ عمر ابن سعد نے کہا نادان، جہاں حسین کا سر ہے بس وہیں رخ کر کے نماز پڑھو۔ حضور نماز تو لشکر یزید میں بھی تھی، نماز لشکر حسین میں بھی تھی، بھئی نماز کے تو وہ منکر تھے ہی نہیں، وہ تو اتنے پکے تھے کہ جمعہ بدھ کو بھی پڑھ لیتے تھے۔ مرضی ہے جو ہاتھ ابھی تک نیچے رہ گئے، اتنے پکے نمازی۔ کیونکہ
کیونکہ سوئی بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے، میرا دل ہے جلدی جلدی لوازمات کچھ جملے کچھ بات آپ کے دلوں میں اتار کے جاؤں۔ اتنے پکے نمازی تھے کہ نماز نہیں چھوڑتے۔ تو حضور نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، لیکن دونوں کی نمازوں میں فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ جب حسین ابن علی الوداع لے کر خیمے سے نکلے اور آخری خطبہ دیا تو یہ جملہ کہا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا حلال محمد کو حرام کیا ہے یا حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کہ نہیں حسین، نہ تم نے حلال محمد کو حرام کیا نہ حرام محمد کو حلال کیا، لیکن ہم تمہیں اس لیے قتل کرنے آئے ہیں بغضاً لأبی کا، کہ ہمارے دلوں میں تمہارا بغض ہے۔ اس کا مطلب جو قتل کرنے آئے تھے وہ نماز بچانے نہیں آئے تھے، بغض علی ولی اللہ میں آئے تھے۔ جو گردنیں کٹوانے آئے تھے وہ عشق علی ولی اللہ میں آئے تھے۔ نمازیں وہاں بھی تھی، نمازیں یہاں بھی تھی، جمعے وہاں بھی تھے، جمعے یہاں بھی تھے۔ اب گھر جا کے فیصلہ کرو، بغض والی نماز قبول ہو رہی تھی یا علی ولی اللہ والی قبول ہو رہی ہے؟ حسین اتنا سستا نہیں کہ نماز کے لیے قربانی دے۔ بھائی ٹکرانے کی ضرورت نہیں، نماز واجب ہے، پڑھنی چاہیے، کوئی غلط بات لے کے نہ جائے، لیکن حسین کی فضیلت مصطفیٰ نے حالت نماز میں بتا دی تھی۔ نہیں جو بہت پیچھے والے کچھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں انہیں پیچھے بیٹھے ہوئے بھی آگے لانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ نے حالت نماز میں پشت پر حسین کو بٹھا کے بتایا تھا، نماز حسین کے احترام میں رکتی ہے، حسین نماز کے احترام میں نہیں چھوڑا جاتا۔ ہائے ہائے، نماز پہ واجب ہے احترام حسین، روزوں پہ واجب، فروغ پہ واجب ہے احترام حسین۔ چلو بات آئی گئی ہے تو ایک جملہ اور لیتے جاؤ قرآن سے، نمازی ہیں سارے الحمدللہ، دیکھیں حسینی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں۔ آغا وحید خراسانی بہت بڑا نام ہے، زندہ مجتہد ہیں، مجھ پہ یقین نہ آئے، ای میل کا زمانہ ہے، آپ ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیعہ اسے کہتے ہیں جو فرش عزا پر اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی مسجد میں حسین کو نہ بھولے۔ ہائے ہائے، اللہ کی مسجد میں اس لیے کہ مسجدیں آباد ہیں تو حسین کی وجہ سے۔ اب آپ سب نمازی ہیں الحمدللہ، نیت کرتے ہیں جس بھی نماز کی، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الاللہ، الاللہ نہیں، قربتاً الاللہ۔ یہ الاللہ کہیں گے تو نماز وہیں باطل ہو جائے گی۔ قربتاً الاللہ، کس کی قربت؟ سارے بولے نا، مشکل سوال تو تھا نہیں۔ علی کا اللہ ہے، حسین کا خالق ہے، قربتاً الاللہ، اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی کمال ہے۔ دنیا اس کی قربت تلاش کر رہی ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے، نہیں ہے شہرک سے قریب۔ یہ جو خاموش ہیں انہیں کوئی شک ہے؟ قرآن کی آیت ہے، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک کے قریب، میں نہیں۔ اپنی مرضی کے عربی دان سے پوچھ لیجئے گا، نحنو
नहनु, हम तुम्हारी, हम कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बत चाहिए अल्लाह की। आप डायरेक्ट कुर्बत ले सकते हैं? किसी में जो पीछे वालों ने सर भी नहीं हिलाया, इतनी पावर है कि डायरेक्ट कहें अल्लाह मैं मिलने आया हूँ। वो तो मूसा को दिखाई नहीं देता है। अब हर मुसलमान को नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हद ये है वुज़ू करे तो भी नियत करता है कुर्बतन इल्लल्लाह। तो हर अमल कराबत चाहता है अल्लाह की। अब अल्लाह की कराबत के लिए उन तक आना पड़ेगा जो उसके कराबतदार हैं। नहीं, मैं खुदा की कसम आपके सीनों से दुआ निकाल के लाऊंगा, जुमला इतना वजनी होगा इंशाअल्लाह। हर कोई अल्लाह की कुर्बत का दावेदार। मस्जिदें आबाद क्यों हैं? अल्लाह की कुर्बत चाहिए। हज पे क्यों जाया जाता है? अल्लाह की कुर्बत चाहिए। अब अल्लाह तक डायरेक्ट तो जाया नहीं जा सकता, अल्लाह की कुर्बत। मसलन मिसाल दे के वाज़े करता हूँ, आप में से किसी ने मुझे मजलिस पढ़ानी हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो कोशिश यही होगी ना भाई अत्थर जैदी साहब के पास अशरा पढ़ा है, तो इन्हें कहते हैं या इनसे नंबर लेते हैं कि ये उनके करीब हैं। ये अगर कह देंगे तो मौलवी साहब डंडी नहीं मारेंगे। है ना, आजकल हमारे ज़ाकिरों में भी आ गया, जहाँ 50,000 की जगह 1 लाख न्याज मिली, वो मजलिस गायब और उधर पहुँच गए। तो याद रखना, जो पैसों के लिए पढ़ता है फिर उसकी उजरत यहीं पे तमाम हो जाती है। आपके शहर में ये हो चुका है मुहर्रम में। हजूर कुर्बतन। अब आप कहेंगे अत्थर जैदी साहब को कि किबला को एक मजलिस पढ़वानी है, उनका नंबर दीजिए, खुद भी फ़ोन कर दीजिए। इसका मतलब किसी तक जाना हो तो ये देखा जाता है कि कौन है जो उसके करीब है। जो इस पे बोला है उसे मेरा सलाम है। अब मुस्लिम उम्मत जाना चाहती है अल्लाह के करीब। अब ये देखो कौन है जो उसके करीब है। सलामत रहे। चले और आसान करता हूं, आए कुरान से पूछते, बारे इलाहा तू बता कौन है जो तुझ तक लेके जाता। पहला मिला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। खुदा ने कुरान में करना देना हो मिन जानिब तूर लाइमन वकर्रबना हो नजिया। हमने मूसा को तूर की जानिब से निदा दी। एक जुमला कहूं, निदाए मूसा नादे मूसा। कमाल है, दुनिया को नादे मूसा समझ आती है, नादे अली समझ में नहीं आते। यार हमने जनाब मूसा को निदा दी तूर की जानिब से, वकर्रबना हो नजिया, के वो हमारा करीबी। पहले जनाब मूसा, दूसरे जनाब ईसा, ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन। ईसा दुनिया और आखिरत में वजी है, व मिनल मुकर्रबीन, और मेरे करीबियों में से। तीसरे मलाइका, मलाइकातुल मुकर्रबून, मलाइका मेरे करीब है। और जो सैयदुल मलाइका हो वो तो फिर सबसे ज्यादा करीब। अब हम दावेदार हैं कुर्बतन इल्लल्लाह के। अब हमें वो चाहिए जो उससे करीब तर लेके जाए। मैं जनाब मूसा के पास गया कि आप करीबी हैं, क्या अल्लाह तक ले जाएंगे? जब मैंने मूसा का दामन थामा, मूसा ने दूर मिला के छोड़ दिया कि इससे ऊपर जाने की मेरी पहुंच नहीं है। मैंने ईसा का दामन थामा, ईसा ने चौथे आसमान पे ला के छोड़ दिया कि इससे ऊपर जाने की मेरी भी हैसियत नहीं है। मैंने सैयदुल मलाइका जिब्राइल का दामन थामा, सिदरतुल मुंतहा पे जाके रोक गया कि इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा इससे आगे लेके कौन जाएगा? का नादान वही लेके जाएगा जो जूतों समेत जा रहा है।
جوتوں سمیت جا رہا ہے، جوتا آتا ہے پاؤں میں. جو ابھی تک خاموش ہے میں اس کے سے دوسرے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. جوتے کی اوقات اور عدل یہ کہتا ہے کہ اسے پاؤں میں پہنا جائے. اب گھر جا کے سوچنا، جو پاؤں میں ہے وہ معراج پہ جا رہی ہے، اور جو شانوں پہ کھڑا جو پاؤں میں جو پاؤں میں ہے وہ یہاں سے وہاں، جہاں جبرائیل بھی نہیں جاتا وہاں میرے محمد مصطفیٰ حبیب کبریا کی جوتی جاتی. اب جملہ بڑا خطرناک ہے لیکن دلیل کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں. جوتی کس کی گئی وہاں؟ بھی دیکھیں جو پاؤں میں ہے وہ تو پردے کے باہر ہے، اتنا قریب. تو جو شانوں پہ ہے اس سے آگے ہونا چاہیے. اس کی تشریح میں اگر گئے تو بات بڑی آگے گزر جائے گی، کیونکہ وقت آج بڑا ہی محدود ہے، اور وقت کی اوقات کیا ہے کہ ان کے فضائل کو اپنے اندر سما سکے. اب یہ جو پاؤں میں جوتی ہے، یہ جوتی کس سے بنتی ہے؟ چمڑا کس کا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو خاموش ہیں وہ کوئی اور چمڑا گھر میں فیکٹری کھولے ہوئے؟ بول لیا کریں نا تھوڑا سا، کیونکہ آپ جتنا اداس چہرہ بنا کر مجھے دیکھیں گے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں کون سا رٹا لگا کے آیا ہوں؟ یہ علی کی بیٹی کی خیرات ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہوں وہ عطا کر دیتی، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. جوتا بنتا ہے چمڑے سے، چمڑا ہوتا ہے جانور. جو اس پہ بولا ہے میں اسے میرا سلام، جو نہیں بولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اکیلا منزل تک جانا کمال نہیں، کوئی 12-14 کو لے کے جانا کمال ہے. تو بس 12-14 کے صدقے میں منزل آپ کو بالکل آپ کی نگاہوں کے سامنے دکھاؤں گا. جوتی بنتی ہے چمڑے سے، چمڑا ہوتا ہے جانور. اس کا مطلب اگر کسی جانور کا چمڑا ان سے مس ہو جائے، سلامت رہے. اس کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہے کہ میں سمبو ضرور بولے قربتاً اللہ کی، اس سے بہتر شرح میں نہیں کر سکتا. جوتی، نالین، چپل، شوز، سلیپرز یہ بنتے ہیں چمڑے سے. چمڑا ہوتا ہے جانور. اس کا مطلب اگر کسی بھی جانور کا چمڑا ان کے پاؤں کے تلوے سے مس ہو جائے تو وہ قرب پروردگار کا سبب بن جاتا ہے. وہ وہاں تک جاتا ہے جہاں کسی نبی کی دستار بھی نہیں جاتی ہے. وہ وہاں تک جاتا ہے جہاں نہ موسیٰ گئے، نہ عیسیٰ گئے، نہ سید الانبیاء ابراہیم گئے، نہ سید الملائکہ جبرائیل گیا. اس کا مطلب اگر کسی جانور کا چمڑا، سر اٹھانا، اگر کسی جانور کا چمڑا ان سے مس ہو جائے تو وہ پردے کے باہر تک قرب پروردگار تک لے جاتا ہے. تو آج کے بعد جب ان کے کسی جانور کی شبیہ نکلے، ذوالجناح برآمد ہو، اسے قربتاً اللہ کر کے چوم، تجھے براق سے پہلے نہ لے کے جائے تو فائدہ کیا؟ اوئے ہوئے ذوالجناح
جب جوتی وہاں تک جاتی. نہیں آپ کی حیرت مجھے بتا رہی ہے بات پہنچی نہیں، میں اور آسان کر کے پہنچا دیتا ہوں. انما یرید اللہ کی آیت کس کے لیے؟ ان کے لیے. تبھی تو اگر نالین بھی آ جائے تو وہاں تک چلی جاتی. یہ جو آج جس کی شبیہ برآمد ہونی ہے یہ محض ایک گھوڑا نہیں. کتاب کا نام حیات الحیوان. وہ لکھتے ہیں کربلا میں حسین ابن علی کے مرتجز کی ظاہری عمر 134 برس تھی. 134 برس. آیت اللہ گوگل سے پوچھ لینا کہ کتنی عمر ہوتی ہے جانور کی، وہ بتا بھی دے گا. بہت بھائی گوگل سے بڑا ویکیپیڈیا کسی کے پاس ہے، گوگل سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے. اب یہ جس کی شبیہ نکلنی اسے کہتے ہیں مرتجز. کون مرتجز؟ جو حسین ابن علی کی سواری. کون حسین؟ جس کی سواری کا نام مصطفیٰ بھی ہے. جو پیچھے رہ گیا ہے پھر بے شک پیچھے رہ جائے، ہر کسی سے داد و دعا چاہیے بھی نہیں. کس کی سواری؟ جس کی سواری کا نام مصطفیٰ ہے. کون مصطفیٰ؟ جو سید الانبیاء ہے. کون مصطفیٰ کہ آدم بھی جس کی پشت پہ نہیں آ سکتا ہے. کون مصطفیٰ کہ ابراہیم بھی جس کی پشت پہ نہیں آ سکتا ہے. اس نے حسین ابن علی کو اپنا سوار بنایا، خود کو حسین کی سواری بنایا، اور مدینے میں ہر گلی گلی نکل کر حسین کا بھی تعارف کرایا، حسین کی سواری کا بھی تعارف کرایا. اب گھر جا کے سوچنا کہ مرتجز کتنی باکمال سواری ہے کہ حسین نے ساری زندگی دو ہی چیزوں پہ سواری کی ہے، یا دوش رسالت پہ سواری کی ہے یا زین مرتجز پہ سواری کی ہے. یا دوش رسالت کا سوار ہے حسین یا زین مرتجز کا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. چلیں آپ کو لمحہ فکریہ دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. حسین ابن علی کون؟ جو سار اللہ. اچھا ایک جملہ بار بار میرے لبوں تک آ رہا ہے اور میں اسے واپس سینے تک لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکیں. جملہ میرا نہیں. پھر آیت اللہ وحید خراسانی. ان سے ایک شخص نے پوچھا، مجھ پہ یقین ہے ای میل کیجیے آپ کو جواب آئے گا. آیت اللہ وحید خراسانی سے ایک شخص نے پوچھا، یہ حسین ابن علی نے جو سجدہ آخر کیا وہ کسی نماز کا تو تھا نہیں. زہرین حسین پڑھا چکے تھے جب سعید اور زہیر تیر کھا رہے تھے. حسین ابن علی زہرین پڑھا رہے تھے، اثر بھی ہو چکی تھی. حسین ابن علی نے زین مرتجز سے اتر کے جو سجدہ کیا وہ سجدہ کیا ہے؟ آغا وحید خراسانی خدا ایسے علماء کا سایہ ملت تشیع پر قائم و دائم رکھے، زندہ ہیں، خدا صحت و تندرستی عطا فرمائے. بڑی عارف اور عالم شخصیت ہے، آدھے سے زیادہ ایران ان کی تقلید کرتا ہے. ان سے اس شخص نے کہا بتائیے تو صحیح. اور یہ وہ واحد مجتہدین میں واحد مجتہد ہے جس نے جناب سیدہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا بتائیے تو صحیح، زہرا کے لال نے جو آخری سجدہ کیا تھا وہ سجدہ کیا تھا؟ آغا وحید خراسانی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں سن، اگر حسین سجدے میں سر نہ کٹاتا تو ساری خدائی حسین کو خدا سمجھ بیٹھتی. نہیں، جملہ اتنا ہلکا نہیں تھا جتنے ہلکے میں آپ نے لے لیا ہے. حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے کہ اگر حسین ابن علی سجدے میں سر نہ کٹاتے تو دنیا حسین کو خدا سمجھ لیتی، دنیا حسین کو خدا سمجھ لیتی. اگلا جملہ بھی ان کا ہے، وہ فرماتے ہیں زہرا کے لال نے سر سجدے میں کٹایا تاکہ دنیا
اور نو کے سنا پہ قرآن سنایا تاکہ مخلوق حسین کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھے. ہائے ہائے سار اللہ نو کے سنا پہ قرآن سنا تاکہ مخلوق اپنے. کون حسین؟ جو سار اللہ. اچھا خاموش ہو گئے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہی، اے اللہ کے خون اور اللہ کے خون کے بیٹے. بھئی اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ نہیں. کون حسین؟ جو وارث انبیاء. زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. بس یہ آخری جملہ فضائل کا سنیں، یہیں سے ربط ہے مسائل کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. حسین وارث انبیاء، حسین سار اللہ. سار اللہ اتنا پاک ہوگا، سار اللہ اتنا پاک ہوگا جتنا اللہ پاک نہیں ہوگا. سار اللہ اتنا پاک ہوگا جتنا، میں عظمت مرتجز کا قیامت سے وزنی جملہ کہنے لگا ہوں، سار اللہ اتنا پاک ہوگا جتنا اللہ پاک. اے اللہ کے خون، اے اللہ کے خون، اے اللہ کے خون. یہ جو مجسم سار اللہ ہے، جب اسے تیر لگے جتنے حسین کو لگے اتنے مرتجز کو لگے تبھی اسے ذوالجناح کہا جاتا. مجھے بتاؤ جو سار اللہ جس میں سار اللہ سے نکل رہا تھا وہ مرتجز کے خون میں بھی مکس ہو رہا تھا. ہائے ہائے وہ مرتجز کے خون میں بھی شامل ہو رہا تھا. اب گھر جا کے سوچنا مرتجز تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرتجز کا خون اب اس کا اپنا نہیں، اس میں سار اللہ چلا گیا. آپ سلامت. سار اللہ حسین. اور حسین ابن علی کا قاتل شیطان سے بڑا لعنتی. یہ جنہوں نے بے شمار نہیں کہا ان کے تعلقات اچھے ہو گئے یزید سے. کیسے؟ بھئی شیطان نے تو پسینے کے قطرے کا انکار کیا تھا. پسینے کے قطرے کا، پورے پسینے کا بھی نہیں، ایک قطرے کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا. اب سوچو جو پسینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، جب وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہے تو وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا جو سار اللہ کے مقابل آ گیا، جو اللہ کے خون کے مقابل آ گیا. اور آج اسی حسین کے چہلم کی مجلس. شاید میں سمجھا نہیں سکا، اس کا چہلم ہے جس کا چہلم منانے کے لیے اس کی بہن بڑا ہو رہی ہے. سلامت رہیں یہ آپ کے جناب سید، آپ کا گریہ قبول فرمائیں. چلو آج تمہیں میں وہ مسائل سناؤں جو علی کی بیٹی نے جب پہلی حسین کے چہلم کی مجلس رکھی اور اس میں خود حسین کے مسائل پڑھے. ہر مجلس، جو نہیں رو سکا اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ہر مجلس حسرت ہے شریکت الحسین. چہلم کی مجلس سنت ہے شریکت الحسین. جب ظالم نے رہائی کا پروانہ دیا نا
علی کی علی بیٹی نے کہا سجاد اس سے کہو زینب اپنے بھائی کا چہلم نہیں کر سکی ہے، میں سب سے پہلے شام میں اپنے بھائی کا چہلم کروں گی، پھر واپس مدینے جاؤں۔ مقتل کہتا ہے ادھر کرسی لگی علی کی علی بیٹی پہلی حسین کے چہلم کی مجلس کی ذاکرہ بن کے بیٹھی، ادھر شام کی 5000 عورتیں جمع ہوئی، عورتوں کی طرف دیکھ کر علی کی بیٹی نے کہا اے شام کی عورتوں، علی کی بیٹی کبھی تمہارا استقبال نہیں بھولے گی۔ بڑا امیر ہے وہ جو یہ جملہ سمجھ نہیں سکا ہے کہ علی کی بیٹی کبھی تمہارا استقبال نہیں بھولے گی، لیکن آج علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تب بڑا رش تھا نا جب تم نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، لو آج زینب تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کسی کے دل میں کوئی حسرت رہ گئی ہو آج اپنے پتھر آزما لو۔ اجرکم اللہ، خدا تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی حسرت رہ لو آج علی کی بیٹی، جو نہیں رو سکا میں اس کے لیے آسان کر دوں، میرا پڑھنا آسان ہے کہ پتھر مارے گئے، تمہارا سننا بھی آسان ہے کہ پتھر مارے گئے۔ مقتل کہتا ہے جب یہ قافلہ شام سے واپس مدینے آیا، ابھی بھی مجھے ہمت ہے کہ پڑھ سکوں، ادھر شام سے واپس مدینے آیا، شام کی عورتیں علی کی بیٹی کے قریب آ کر کہتی ہیں علی کی بیٹی چلو زخم تمہارے سمجھ آتے ہیں، یہ بتاؤ یہ چہرے پہ اتنے زخم کیسے لگے ہیں؟ علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا یہ بتا اگر کوئی تیرے چہرے پہ پتھر مارے تو کیا کرے گی؟ کہ ہاتھوں کا سہارا لے کر پتھروں کو روکوں گی۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی تڑپی، تڑپ کے کہتی ہے یہ بتا اگر تیرے ہاتھ پسے گردن بندے ہو، سامنے سے پتھروں کی بارش ہو، ارے شام کے بازار میں کوئی پتھر اس رخسار، کوئی پتھر اس رخسار۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رو، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا دلال، پہلی مجلس آج جناب رحمت ہوگا، اس مجلس میں بھی برآمدگیاں ہوئی، لیکن اس مجلس میں کبھی قاسم کا سر آیا، اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں تمہیں سمجھا سکوں، اگر سمجھ گئے گھر بستر بھی سوچو گے تو رونا آئے گا۔ کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی عباس کا سر آیا، مقتل کہتا ہے ادھر حسین کا سر آیا۔ دیکھنا میری طرف، زینب بنت علی نے یوں حسین کا سر اٹھایا، نہیں بتایا کہ کربلا سے شام کے سال میں پہنچی، نہیں بتایا کتنی آذانیں شام کے دروازے پہ سنی، نہیں بتایا کتنے پتھر برسائے گئے، نہیں بتایا کیسے چادریں اتاری گئی، نہیں بتایا کن کن شرابیوں کے مجمع سے گزارا گیا۔ مقتل کہتا ہے بلا تشبیہ زہرا کی بیٹی نے زہرا کے بیٹے کا سر یوں اٹھایا اور اٹھا کے کہا حسین سکینہ مر گئی ہے۔ حسین سکینہ مر گئی ہے۔ جو نہیں رو سکا آسان کرتا ہوں، یہی تو وجہ ہے سید سجاد جب لٹا ہوا قافلہ لے کر کربلا پہنچے اور تربت حسین پر آئے، ایک ایک شکوہ علی کی بیٹی نے کیا، سید سجاد خاموش خون روتے رہے، اتنا روئے کہ تربت کے گرد خون کا حالہ بن گیا۔ ادھر حالہ بننا تھا، علی کی بیٹی نے سید سجاد کی طرف دیکھ کر سجاد
تو بھی تو کچھ بول، تیرے بابا کی ضرورت ہے، تو کیوں خاموش ہے؟ سید سجاد نے جھڑک کے کہا بابا تیری 3 بہنیں لے کر گیا تھا، تینوں واپس لے کر آیا ہوں، لیکن بابا اپنی ایک لے کے گیا تھا۔ بابا وہ زندان میں پوچھتی تھی ہم کب مدینے جائے، بابا وہ آج بھی زندان میں۔ دو جملے سے علی کی بیٹی مجلس پڑھ، کوشش کروں گا بقیہ مسائل چوک کی مجلس میں پڑھوں۔ علی کی بیٹی مجلس پڑھ رہی، بیویوں نے کہا بتا تو صحیح کربلا میں ظلم کیا ہوا؟ اب علی کی بیٹی نے ایک ایک مسائل پڑھنا شروع، بتایا قاسم کی مہندی کیسے ٹاپوں کے نیچے آئی، بتایا علی اکبر کے سینے کو سنا کیسے کھا گئی، بتایا علی اصغر کو سیشوبہ تیر نے کیسے ذبح کر دیا۔ ایک ایک شہادت پڑھنے کے بعد علی کی بیٹی نے زہرا کے لال کی شہادت پڑھی۔ اب میرے ہاتھ بندے ہیں، سید ہو کر علی کی بیٹی میں جو مسائل پڑھے وہ پڑھنے لگا ہوں، جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا ماتم ضرور کر لینا۔ اب علی کی بیٹی منبر سے اتری، خاک زندان پہ بیٹھی، خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالی، پہلے رخساروں پہ ماتم کیا، پھر سینے کو بیٹنا شروع کیا۔ کا سننا چاہتی ہے میرا ماں جایا کیسے مارا گیا، آخری جملے ہم سے جناب برآمد ہوگا۔ کا سننا چاہتی ہے تو سن، ارے عباس کے بازو اٹھانے کے بعد، اکبر کا لاشا لانے کے بعد میرا بھائی وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن ادھر فوج اشیاء نے حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے مارا۔ ادھر زہرا کا لاش زین سے زمین پہ گرا، زین سے زمین پہ گرنا تھا، توجہ، زین سے زمین پہ گرنا تھا کہ زہرا کے لال نے ادھر مرتجز کو کہا مرتجز ایک دفعہ اکبر کے لاشے پہ لے جا، ادھر مرتجز کے گلے میں بارے آئے، ادھر 4000 کا لشکر حسین پہ ٹوٹا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ۔ بٹھوش ایک جملہ پڑھ، کسی نے پتھر۔ اب آئے گا جو جناب خدا کی قسم، کوشش کرنا ماتم کر کے استغفار کرنا۔ عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، مرتجز کے گلے میں حسین کی باہیں، حسین زمین پہ گھسٹتے جا رہے، مرتجز ایک دفعہ اکبر کی زیارت کروا دے، ایک دفعہ مجھے میرے لال سے ملوا دے۔ مقتل کہتا ہے 4000 کا لشکر حسین پر ٹوٹا۔ اب میں جملہ بڑا سخت کہنے لگا ہوں جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا۔ 4000 کا لشکر ٹوٹا، جیسے قاسم تقسیم ہو رہا تھا